بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم بات کریں گے کمپلیکسز کے بارے میں۔ کمپلیکسز کتنی طرح کے ہوتے ہیں اور یہ ہماری شخصیت کا حصہ کیسے بنتے ہیں۔ سائیکلوجیکلی تو کمپلیکسز کئی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن میں جو بات کروں گی وہ دو میجر کمپلیکسز، انفیریورٹی اور سپیریورٹی کمپلیکس، یعنی احساس کمتری اور احساس برتری۔ دونوں ہی ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں۔ آج اگر ہم کسی بھی قسم کی احساس کمتری کا شکار ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کا تعلق ہمارے بچپن سے ہے، تو ہمیں اس چیز سے بہت زیادہ ہوشیار رہنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اپنے پیرنٹنگ میں ہم ان چیزوں کو نہ دہرائیں کہ جس سے ہمارے بچوں میں اور آنے والی نسلوں میں کسی طرح کا کوئی کمپلیکس ڈیولپ ہو۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں سپیریورٹی کمپلیکس کے بارے میں۔ وہ کیا وجوہات ہیں جس سے کسی انسان میں سپیریورٹی کمپلیکس یعنی احساس برتری پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ برتر سمجھنے لگتا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ پیرنٹنگ میں اگر بچے کو بیجا لاڈ پیار دیا جائے اور اس کو بہت زیادہ پیمپر کیا جائے، اس کو اوور فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اس کو بہت زیادہ مراعات فراہم کی جائیں، بہت زیادہ نرچرنگ اس کی جائے، وہ بھی نیگیٹو نرچرنگ، تو یہ چیزیں بچوں کے اندر سپیریورٹی کمپلیکس ڈیولپ کرتی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ٹین ایج اور اس کے بعد پریکٹیکل لائف میں آتا ہے اور لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو برتر سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک تکبر ہوتا ہے اور وہ دوسروں کو ویلیو نہیں دیتا، تو خود غرضی اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر تبھی آتی ہیں جب اس کو بچپن میں بہت پیمپر کیا جا رہا ہو، تبھی وہ سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں ہی صحیح ہوں، کوئی دوسرا صحیح ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ہم بات کرتے ہیں احساس کمتری کے بارے میں۔ انفیریورٹی کمپلیکس جو ہم اپنے بچوں، اس کی کمپلین سب سے زیادہ آتی ہیں بائی دی وے میرے پاس۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں احساس کمتری پیدا ہو رہی ہے۔ ذرا بیٹھ کر سوچیں کہ وہ واقعی بچوں میں ہے احساس کمتری یا خود ہمارے اندر ہے کسی قسم کی، جس کی وجہ سے ہم اپنے بچے کو کمتر سمجھ رہے ہیں۔ یہ کس وجہ سے آتی ہے؟ بہت واضح علامات پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں اور اب دوبارہ سے ریپیٹ کر رہی ہوں۔ بچے کے ساتھ اگر بہت زیادہ سختی سے پیش آیا جائے، اس کو مارا جائے یا اس کی رسپیکٹ نہ کی جائے، اس کی سیلف اسٹیم ہرٹ کی جائے، تو ایسی صورت میں بچے اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں۔ اس کے ساتھ اس طرح کے فریزز استعمال کیے جائیں، یعنی اس کو لیبل کر دیا جائے کہ تم یہ کام مت کرو، تم نہیں کر سکتے، اس کو چھوڑ دو، یہ تم سے نہیں ہوگا، تم یہ کام نہیں کر سکتے، تو وہ یہ سن کے کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے، تم یہ کام نہیں کر سکتے، تم غیر ذمہ دار ہو، یہ سارے نیگیٹو لیبل ہم بچے کے اوپر لگاتے جاتے ہیں اور وہ اپنی پرسنالٹی کو اس خول میں فٹ کرنا شروع کر دیتا ہے جو آپ اس کو دیتے ہیں۔ آپ نے ایک خول ڈیزائن کیا، اس میں جو بھی نیگیٹو لیبل تھے وہ آپ نے اس کے اوپر لگائے اور آپ نے وہ اپنے بچے کو دے دیا، بچے نے اپنی شخصیت کو اس خول میں بند کر لیا۔ تو پلیز بچے کو لیبل نہ کریں، جو اس میں کمیاں ہیں وہ تو دکھ رہی ہیں آلریڈی، جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ لیبل لگائیں۔ مثال کے طور پر آپ اپنے بچے کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اس کی سیلف اسٹیم کو ہائی دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو کانفیڈنٹ دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو یہی لیبل لگائیں، تم تو کر سکتے ہو، تم میں بہت کانفیڈنس ہے، تمہارے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، اس طرح کے لیبل اس کے اوپر لگائیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنے بچے کی شخصیت میں دیکھنا چاہتے ہیں
اس لیے یہ میسیجز جب اس کو دیں گے تو وہ اپنے آپ کو اس ہول میں فٹ کرنا شروع کر دے گا، اور وہ خصوصیات وہ اپنی شخصیت میں نہ صرف دیکھے گا بلکہ محسوس کرنا شروع کر دے گا۔ تو آئی ہوپ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کمپلیکسز سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور ایک بیلنس نرچرنگ کیسے کی جا سکتی ہے بچوں کی۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو بچوں کی شخصیت کا حصہ ہوتی ہیں۔ ایک اور چیز ہے جو کہ بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں بہت آج کل موجود ہیں، اور وہ یہ کہ بچوں کے لکس کے اوپر پیرنٹس اتنے زیادہ کامنٹ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اندر کمپلیکس ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک اگزامپل دیتی ہوں اپنی کلائنٹ کی، جو کہ اراؤنڈ 19-20 ایج کی ایک لڑکی تھی، اور وہ جب بھی میرے ساتھ سیشن لیتی تھی تو وہ بہت زیادہ میک اپ کرتی تھی، اتنا میک اپ کہ میں دیکھ کے حیران ہوتی تھی کہ یہ کس طرح مجھ سے آ کے سیشن لیتی ہے، میں تو یہاں اکیلی ہوتی ہوں اس کے سامنے۔ تو جب کئی سیشنز اس کے ساتھ میرے گزر گئے اور ایک ریلیشن شپ بلڈ اپ ہوا، اور ایک اس کا کانفیڈنس بھی بلڈ اپ ہوا میرے اوپر، تو اس نے میک اپ کے بارے میں بات کی مجھ سے، اور پھر اس نے مجھے بتایا کہ میری ماں مجھے کریمز لا کے دیتی ہے کیونکہ میرا کمپلیکشن ڈارک ہے، اور مجھے ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے جاتی ہے تاکہ میرا رنگ گورا ہو جائے، میرے اسکن ٹریٹمنٹس کرواتی ہے، اور میک اپ بھی میں اسی لیے کرتی ہوں تاکہ میرا جو یہ ڈارک کمپلیکشن، میرا رنگ جو ڈارک ہے وہ چھپ سکے۔ یہ چیز اس بچی میں کہاں سے آئی؟ اس نے خود تو اپنے بارے میں یہ نہیں سوچا ہوگا کہ رنگ گورا ہوتا ہے یا کالا ہوتا ہے، وہ تو اپنے آپ کو بہت اچھی لگتی تھی ایک سرٹین ایج تک۔ اس کے اندر یہ چیز کس نے ڈالی؟ اس کو لیبل کس نے کیا کہ تمہارا رنگ ڈارک ہے؟ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں جو ہے وہ تانے دیتی ہے یا گھر والے تانے دیتے ہیں کہ تمہارا رنگ کالا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ایسی کوئی بات ہے کہ بچے کا رنگ ڈارک ہے، یا آپ کے بچے میں اوبیسٹی یعنی موٹاپے کا شکار ہیں، یا ان کا قد چھوٹا ہے، یا ویٹ کم ہے کسی وجہ سے، اگر کوئی میڈیکل پرابلم ہے تو ڈاکٹر سے ضرور علاج کروائیں، اور اگر کوئی میڈیکل پرابلم نہیں ہے تو پلیز کم سے کم اس چیز کے بارے میں گھر میں تذکرہ کیا جائے۔ اتنی بات کی جاتی ہے اس بارے میں، اور کس طرح کہ اب یہ بیچارہ ذرا کمزور ہے نا، اس لیے میں اس کو ذرا زیادہ کام دیتی نہیں ہوں، یہ بیچارہ کر نہیں سکتا، یہ بیچاری ابھی اس کا ویٹ زیادہ ہے نا تو اس لیے یہ ابھی ہیوی ڈریسز نہیں پہن سکتی، یہ بیچاری بہت ابھی تھوڑی سی جب وزن کم کر لے گی تب اس کے لیے میں اچھے اور ڈیزائنر ڈریسز لاؤں گی۔ اس طرح کی باتیں بچوں کے سامنے کر رہی ہوتی ہیں اور دوسروں سے کرتی ہیں، تو پلیز جتنا ممکن ہو کم سے کم بچوں کو ان کی کمیوں کے بارے میں ڈسکس نہ کریں۔ جو چیز ہے آنکھوں کے سامنے سب کو نظر آ رہی ہے، اس کے بارے میں بات کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں بچے کے اندر کمپلیکس ڈیولپ کرتی ہیں اور ان کو کانشیس کر دیتی ہیں۔ تو اس کی ایک اور بھی مثال یہ ہے کہ شادیوں کو لے کے اس حد تک مدرس پریشان ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کے سامنے یہ بولنا شروع کر دیتی ہیں جیسے ہی وہ ایک سرٹن ایج کراس کرتی ہے، اس کی شادی کے لیے میں بہت پریشان ہوں، کوئی رشتہ ہو تو بتاؤ، کہیں وہ جا رہی ہے تو بیٹا اچھا تیار ہو کے جانا، فلاں رنگ پہننا تم پر بہت کھلتا ہے۔ کیوں ایسی باتیں کر رہی ہیں؟ اس سے بچی کانشیس ہونا شروع ہو جائے گی کہ میری وجہ سے میرے ماں باپ پریشان ہیں، اور وہ اس چیز کے لیے خود کو ذمہ دار ٹھہرانا شروع ہو جائے گی۔ تو یہاں سے اس کے اندر کمپلیکس پیدا ہونا شروع ہوگا۔ خدا را ایسا مت کریں۔ شادی اپنے وقت مقررہ پر ہی ہوتی ہے، جو رب العالمین نے وقت طے کر دیا ہے اسی پر شادی ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ پائے ہوں گے کہ یہ کمپلیکسز جو کہ بچے کی شخصیت میں ہوتے ہیں اور جو بچوں کی لک سے تعلق رکھتے ہیں،
دونوں کے بارے میں نے بات کی اور دونوں سے آپ بہت زیادہ اویئر ہو جائیں. تو انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ بات کروں گی کسی نئے موضوع کے ساتھ. جزاک اللہ.